السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم توفیہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت على أحد من اولیائک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ واسأل ان یصلی علی محمد وآل محمد توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم آپ سب کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کی تمام تمناؤں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، مخصوصاً کربلا کی زیارت کی تمنا جس کے لیے آج انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور آج ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے جو عمل ہے وہ کربلا کی زیارت مقدس کے لیے ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو اور زیارتوں کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی یہ لیالی البیض جو چل رہی ہیں، یہ انتہائی روشن راتیں جو ہیں، ان میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری سید الشہداء کی طرف، عشق اہل بیت کی طرف، مودت اہل بیت کی طرف، محبت اہل بیت کی طرف برے ارادے سے اٹھیں، ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ جو آنکھیں میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں ہماری زندگی ہو اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، محبت اہل بیت کا دامن ہم سب کے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو لا ولد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی و مشتاق ہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ، بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی خالی گود کا واسطہ، ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگارہ اگلے سال سے پہلے ہم سب کو ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام اور جنت البقیع مشہد مقدس کی تمام زیارات سے مشرف فرما اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے مرنے والے حسین کی ماں سیدہ تم سے راضی ہے۔ چلیں آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس نشست کا آغاز ہم جیسا کہ ماشاءاللہ پچھلے 12 دن میں ہم نے یہ کیا ہے کہ دعا افتتاح ہوتی ہے اور دعا افتتاح ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں اس کا پڑھنا بے انتہا ثواب کا حامل ہے اور بے انتہا فضیلتوں کی حامل یہ دعا ہے۔ دعا افتتاح سے ہم آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسی دعا میں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام ہے، وہ سلام کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس کے بعد زیارات کی طرف جائیں گے۔ اور آج جو ہے جیسے کہ کل آپ نے دیکھا تھا کہ ایام بیض اور لیالی البیض کے مناسبت سے
دعائے مجیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، بے انتہا فضیلت کی حامل ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے، رحمتوں کے لیے، تونگری کے لیے، غموں کے دور ہونے کے لیے، الغرض ہر مشکل کے لیے، بیماریوں سے شفا یابی کے لیے، وباؤں سے بچنے کے لیے دعائے مجیر وہ ہے کہ جو جبرائیل امین جو ہے یہ تحفہ لے کے آئے ہیں، اور ایک اہم ترین دعا ہے دعائے مجید جو ہے مفاتیح الجنان میں موجود ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ افراد جو نہیں پڑھ سکتے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، پروردگار عالم سب کی دعاؤں کو، مناجات کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسالتک یا سمیع فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا وہموم قد کشفتہا واسرت قد اقلتہا واسرت قد اقلتہا ورحمت قد نشرتہا وحلقت بلائن قد فککتہا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع له في أمره۔ الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد لله الفاش في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب۔ اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير۔ اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على خبيث عملي وحلمك عن كبير جرمي عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي وأطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا لا خائفا ولا وجلا مدلنا عليك فيما قصدت فيه إليك وإن أبطأني أتبت بجهلي ولعلمك بعاقبة الأمور على أني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب۔ اے اللہ تو نے ہاتھ دیے لیکن میں ان ہاتھوں سے نافرمانی کی، تو نے آنکھیں دی میں نے ان آنکھوں سے نافرمانی کی، تو نے کان دیے میں نے ان کانوں سے نافرمانی کی، تو نے مجھے زبان عطا کی میں نے زبان سے نافرمانی کی، الغرض جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے ان سب سے نافرمانی کی۔ اے کریم آقا آج کی رات کے صدقے میں، آج شب 14 ہے، آج وہ رات ہے کہ جو ایام البیض لیالی البیض میں جس کا شمار ہے، اہم ترین رات ہے جس میں دعائے مجیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما اور رحمتوں کو نازل فرما۔ إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك
كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه الحمد لله على عفوه بعد قدرته الحمد لله على طول عناته في غضبه وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شفيع يشاكله ولا زهير يعاضد قهر بعزته العزاب وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد آتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويؤتم ولا يؤتم يميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. نبی کریم اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کا نذرانہ اور درود کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے اسی دعا افتتاح میں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك وخليلك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل أزكى ما وأطيب وأطهر وأصنع أكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك من خلقك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك
عبادك صلاة كثيرة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر ووفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه يمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطان نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کربلا کی زیارت کے لیے اللهم اعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شاسنا وشبه صدانا وارتق به فتكنا وقصر به خلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا ولا لنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأفضل الموطن اشف به صدورنا واهد به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق يا آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسرة عدونا وغيبة ولينا وإمامنا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرما پروردگارہ یہ جو دعا افتتاح ہم نے پڑھی ہے تو یہ واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ جو لا ولد ہیں اولاد نرینہ کے متمنی و مشتاق ہیں بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا کی خالی گود کا واسطہ ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما پروردگارہ ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کی طرف برے ارادے سے اٹھیں ان ہاتھوں کو قطع فرما وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے اے مرنے والے حسین کی ماں سیدہ تم سے راضی ہے پروردگارہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ہمیں اسوہ حسنہ محمد والے محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جن کے گھروں میں اختلافات ہیں یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ میاں بیوی کی رنجشیں ہیں پروردگارہ ان رنجشوں کو ختم کر کے آپس میں اتفاق و اتحاد کی برکت عطا فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا اگلے سال سے پہلے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی عظیم ترین زیارت کی سعادت نصیب فرما پروردگارہ ہمیں وہ مقامات دکھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں پروردگارہ کربلا معلیٰ کی زیارت ہمیں نصیب فرما پروردگارہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ذکر محمد والے محمد کرنے والی زبان عطا فرما پروردگارہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ آل محمد کا ذکر کرنے کی توفیق پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے
ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما، ہمیں روحانیت کی منازل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں آقا و مولا امام زمانہ کے چہرے کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو لا ولد ہیں جنہوں نے ہم سے اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ 13، 14، 15 کی رات دعائے مجیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے دعائے مجیر کا۔ مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم جب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے تو جبرائیل امین یہ دعا لے کے نازل ہوئے اور یہ دعا رسول اکرم کی خدمت پیش کی۔ کف امی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بلد الامین میں اور مصباح میں اس دعا کو نقل کیا ہے اور اس کی فضیلت کو بہت زیادہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور چند ایک جملہ اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ یہ دعا ایام البیض یعنی 13، 14، 15 کو جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور اس کے علاوہ گناہوں کی بخشش کے لیے کہتے ہیں کہ چاہے صحرا کی ریگستان کی ریت کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو، چاہے بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، اور چاہے درختوں کے پتوں کی مانند گناہ کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اس کی بخشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعا بیماروں کی شفا کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے، بے نیازی کے لیے، تونگری کے لیے اور وسیع و عریض رزق حاصل کرنے کے لیے، غم اور پریشانی کے دور ہونے کے لیے بے انتہا فوائد کی حامل ہے۔ میں مولا کی بارگاہ سے مشہد مقدس سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالی۔ دعائے مجیر ہم پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے، مولا کی بارگاہ سے انشاءاللہ تعالی دعائے مجیر کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین کامل ہے پروردگار عالم آپ سب کی پریشانیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا آج کی کیا ہے کہ ہم نے کربلا جانا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اگلے سال سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی جس وہ صورتحال ہے کہ راستے بند ہیں حالات کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے، پروردگارہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے اور یہ حالات کی بہتری ہو تاکہ ہم سب کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب ہو سکیں اور کربلا جائیں۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واحشرنا فی زمرۃ اصحاب الحسین۔ دعائے مجیر امام حشتم علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف التحیت والثناء کی بارگاہ سے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ۔ آپ بھی مولا کی بارگاہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ مولا سے دور نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں ہماری قبر کا حصہ موجود ہے، قلوب من والا ہو قبر، تو آپ اس وقت مولا کے حرم میں ہی ہیں اور مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم مولا سے دور نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا ملک تعالیت یا مالک واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا مومن تعالیت یا مؤمن واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا عزیز تعالیت یا جبار واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا متکبر تعالیت یا متجبر واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا خالق تعالیت یا بارئ واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا مصور تعالیت یا مقدر واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا ہادی تعالیت یا باقی اجرنا من النار یا مجید۔ اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، مجھے یقین کامل ہے آج کی رات کوئی نا امید انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ سبحانک یا وہاب تعالیت یا تواب واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا فتاح تعالیت یا مرتا واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا سیدی تعالیت یا مولا یا اجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا قریب تعالیت یا رقیب واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا مبدی تعالیت یا معید واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا حمید تعالیت یا مجید واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا قدیم تعالیت یا عظیم واجرنا من النار یا مجید، سبحانک یا
غفور و طالد یا شکور واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا شاہد و طالد یا شہید واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا حنان و طالد یا منان واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا باعث و طالد یا وارث واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا محیی طالد یا ممیت واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا شفیق و طالد یا رفیق واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا انیس و طالد یا مونس واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا جلیل و طالد یا جمیل واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا خبیر و طالد یا بصیر واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عفی و طالد یا ملی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا معبود و طالد یا موجود واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا غفار و طالد یا قہار واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مذکور و طالد یا مشکور واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا جواد و طالد یا معاذ واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا جمال و طالد یا جلال واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سابق و طالد یا رازق واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا صادق و طالد یا فالق واجرنا من النار یا مجیر. اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کوئی یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. میں آپ سب کے لیے دعا گوں، لیکن آپ دعا کریں امام کے ظہور کے لیے، کربلا کی زیارت کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، اور یہ کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے. پروردگارہ تجھے اس دعا کا واسطہ، آل محمد کا واسطہ، 14 امام پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین، 72 شہداء کربلا، 1.25 لاکھ نبیوں کا، ملائکہ مقربین کا واسطہ، اس کرونا وائرس کی وبا سے تمام لوگوں کی جان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے وطن عزیز کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ اسلامی جمہوریہ ایران کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ یہ واسطہ محمد و آل محمد کے ساتھ جو یہاں پہ وینٹیلیٹر پہ اور آئی سی یو میں جو مومنین موجود ہیں، پروردگارہ ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں ان کی محبت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو. سبحانک یا سمیع طالد یا سریع واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا رفیع طالد یا بدیع واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا فعال طالد متعال واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قاضی طالد یا راضی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قاہر طالد یا طاہر واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عالم طالد یا حاکم واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا دائم طالد یا قائم واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عاصم طالد یا قاسم واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عاصم طالد یا قاسم واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عاصم طالد یا قاسم واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا غنی طالد یا مغنی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا وفی طالد یا قوی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا کافی طالد یا شافی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مقدم طالد یا مؤخر واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا اول طالد یا آخر واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ظاہر طالد یا باطن واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مجیر سبحانک یا رجاء طالد یا مرتجا واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا رجاء طالد یا مرتجا واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ذل من طالد یا ذل جبروت والجلال سبحانک یا ذل من طالد یا ذل طول واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا حی طالد یا قیوم واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا واحد طالد یا احد واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سید طالد یا صمد واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سید طالد یا صمد واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سید طالد یا صمد واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سید طالد یا صمد واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا سید طالد یا صمد واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قدیر طالد یا کبیر واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قدیر طالد یا کبیر واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا والی طالد یا متعالی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا والی طالد یا متعالی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا علی طالد یا اعلی واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ولی طالد یا مولا واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ظاہر طالد یا بار واجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا
خافض وتعالى يا رافع وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط وتعالى يا جامع وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز وتعالى يا مذل وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ وتعالى يا حفيظ وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر وتعالى يا مقتدر وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم وتعالى يا حليم وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم وتعالى يا حكيم وجرنا من النار يا مجير. برادران دوستو، جو ہم دعائے مجید پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم موجود ہے. یقین جانے کوئی کسی حاجت مند کی دعا رد نہیں ہوگی، کسی پریشان حال کی پریشانی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پریشانی لے کے اٹھے گا. آپ دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور عظیم ترین دعا ہم پڑھ رہے ہیں، عظیم ترین ہم وہ اللہ کی بارگاہ میں توسل کریں، جس میں اعظم جس کے اندر موجود ہے اللہ کے مقدس نام میں اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں. پروردگار عالم، مجھے یقین کامل ہے آپ سب کی تمام کی پریشانیاں انشاءاللہ آج کی رات کے صدقے میں انشاءاللہ ضرور دور ہوں گی. سبحانك يا مجيب وتعالى يا حسيب وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل وتعالى يا فاصل وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف وتعالى يا شريف وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حق وتعالى يا سبحانك يا رب وتعالى يا حق وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد وتعالى يا واحد وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو وتعالى يا منتقم وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع وتعالى يا موسع وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف وتعالى يا عطوف وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد وتعالى يا وتر وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت وتعالى يا محيط وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل وتعالى يا عدل وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين وتعالى يا متين وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر وتعالى يا ودود وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد وتعالى يا مرشد وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور وتعالى يا منور وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير وتعالى يا ناصر وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور وتعالى يا صابر وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي وتعالى يا منشي وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضمان وتعالى يا ديان وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث وتعالى يا غياث وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر وتعالى يا حاضر وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امام ہشتم علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بارگاہ میں اس وقت آپ سب موجود ہیں. زیارت ایک قریب سے ہوتی ہے، ایک بعید سے ہوتی ہے. آپ دور ہو کے مولا کے قریب ہیں. مولا آپ سب کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ سب کی مشکلات کو دور کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں پروردگارہ یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو لاولد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی مشتاق ہیں، بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی خالی گود کا واسطہ جو نام میرے سامنے ہے پروردگارہ، ان سب کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما. آئیں چلیں پڑھتے ہیں زیارت سلطان سریر ارتضا مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء قربتاً اللہ. امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں. آپ نیت کریں اپنی طرف سے، عزیز اقربا رشتہ دار دوست آپ جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیکہ یا امام الہدی والعروۃ الوثقی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد انک مضیت علی ما مضی علیہ آباؤک الطاہرون صلوات هدى ولم تمل من حق إلى باطل وأنك نصحت لله ولرسوله وأديت الأمانة وجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أتيتك بأبي وأمي ظاهرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك
السلام علیکم یا مولایا یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وابرؤ الی اللہ تعالی من اعدائک واتقرب الی اللہ تعالی بولایتک صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ واسألوا ان یصلی علی محمد وآل محمد توبۃ عبد ذلیل خاضع خاشع فقیر مسکین مستکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیں چلتے ہیں کوفہ چلتے ہیں۔ آج شب شہادت ہے اس شہید کی کہ جو مختار ثقفی کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ مختار ثقفی کہ جنہوں نے چن چن کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیا، وہ مختار ثقفی کہ جنہوں نے اس منزل عرفانی پہ ظاہر کیا اپنے آپ کو کہ ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پہ ان کی تعریفیں ان کی تمجیدیں زبان زدے خاص و عام ہیں۔ وہ مختار ثقفی کہ جن کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ مختار ثقفی کہ جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے دل کو خوشحال کیا، وہ مختار ثقفی کہ جنہوں نے آل محمد کے گھر میں جو غم تھا، جو لباس سیاہ تھا، اس کو جو ہے مولا نے کہا کہ اب جو ہے خواتین اپنے سروں پہ تیل بھی لگا سکتی ہیں، اور خود کھانے بننے شروع ہوئے آل محمد کے گھر میں جب انہوں نے ملعونوں کے سر کو بھیجا۔ وہ مختار ثقفی کہ جن کے لیے معصومین علیہ السلام نے دعا کی، وہ مختار ثقفی کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا، وہ مختار ثقفی کہ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 45 میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی طاہر سے فرمایا کہ مختار کے بارے مختار کو برا بلا مت کہو، کیونکہ انہوں نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہم اہل بیت کے خون کا انتقام لیا، اور ہمارے درمیان میں انہوں نے ہمارے جو ایتام تھے، جو بنی ہاشم تھے، ان میں انہوں نے مال کو تقسیم کیا، ان کی جو ان کے بیوگان تھی ان کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا، ان کی مدد کی۔ اور اس کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کوفے کے کچھ لوگ حاضر ہوئے، امام سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا تو امام نے انہیں حضرت محمد حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا اے میرے چچا، کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو لوگوں پر واجب ہے اس کی ہر ممکن حمایت کریں، اس بارے میں جو کچھ مصلحت جانتے ہوں آپ انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ اور حضرت محمد حنفیہ نے باقاعدگی سے نمائندگی کی اور حضرت مختار کے حوالے سے ان کے کلمات مشہور و معروف ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے بیٹے نے فرمایا کہ جب مختار نے ابن زیاد عمر سعد کا سر امام کے پاس بھیجا تو آپ سجدے میں چلے گئے اور سجدہ شکر ادا کر کے اللہ کی حمد کی اور ایک جملہ کہا، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لیا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آیت اللہ ابوالقاسم خوئی اپنی کتاب معجم رجال الحدیث جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 102 اور 103 میں مختار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مختار پر کیسانیہ فرقے کا مؤسس ہونے کا الزام غیر شیعہ علماء کی طرف سے ہے، مختار کی شخصیت کشی کی سازش کی گئی ہے، مختار کے خلاف موجود روایات سب جعلی مردود ہیں، مذہب کیسانیہ کی تاسیس مختار و حضرت محمد حنفیہ کی موت کے بعد ہوئی ہے۔ یہ معجم رجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی نے اس کو باقاعدہ اتنی بڑی جیت شخصیت نے اس کو تحریر فرمایا۔ اور آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں
کہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 101 میں لکھتے ہیں، بعض روایت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے مختار نے یہ قیام امام سجاد کے خاص اور مخفی حکم کے ذریعے فرمایا تھا۔ آیت اللہ عبداللہ امام قانی تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206 میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قیام مختار امام زین العابدین کی خاص اجازت کے ساتھ انجام پایا تھا، اور مختصر یہ کہ حضرت مختار کے خلاف جو بھی مشہور ہے وہ بنی امیہ کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ شیخ عبداللہ امام قانی اپنی کتاب تنقیح المقال جلد 3 صفحہ 205 میں لکھتے ہیں کہ امام سجاد امام باقر کی مختار پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی دعا کو مختار کے عقیدے کی صحت پر دلیل قرار دیا ہے، اور فرماتے ہیں ائمہ کی رضایت اور خوشنودی کی رضایت اور خوشنودی کے تابع ہے، اللہ کی خوشنودی کے تابع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے کے لحاظ سے منحرف نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ائمہ کی خوشنودی اور رضایت کے مستحق ٹھہرے تھے۔ علامہ عبدالحسین امینی صاحب کتاب الغدیر لکھتے ہیں کہ مختار کے کیسانیہ فرقے کے بانی ہونے کو شدت سے آپ نے رد کیا، الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 میں۔ آیت اللہ عبداللہ مامکانی فرماتے ہیں مختار کے کیسانیہ فرقے کے بانی ہونے کو رد کر کے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی طرف جو ہے وہ تہمت لگائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں ورق ہے آسمانی میں آپ لکھتے ہیں مختار اہل نماز تھے، اولیاء خدا میں سے تھے، ان کی شان میں ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے یہی جملہ کہنا کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین اور اہل بیت کے دشمنوں کو قتل کیا۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ فرماتے ہیں جو روایتیں مختار کی مدح و ثنا میں وارد ہوئی ہیں وہ زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہیں۔ اور تنقیح المقال میں جلد نمبر 3 صفحہ 205 میں علامہ مجلسی روز عاشورہ کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے کرتے ہیں امام حسین نے لشکر کوفہ و شام کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، کوفی اور شامیوں کی اس طرح ملامت کی بہت جلد ایک ثقفی جوان مرد ان پر مسلط ہوگا تاکہ انہیں موت و ذلت کا تلخ جام چکھائے، ہمارے قاتلوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر قتل کے بدلے قتل اور ہر ضربت کے بدلے میں ضربت، میرا اور میرے دوستوں کا، میرے اہل بیت کا، میرے شیعوں کا ان سے انتقام لے گا۔ اور رہبر انقلاب اسلامی آپ فرماتے ہیں 250 سالہ انسان ایت اللہ علماء کا خامنہ ارشاد فرماتے ہیں 250 سالہ انسان میں کہ اشاعت اول میں امام زین العابدین کے باب میں لکھتے ہیں کہ صفحہ 193 پر امیر کے بارے میں امیر مختار کے بارے میں لکھتے ہیں امام زین العابدین مختار کے معاملے میں کھل کر کسی بھی ہم آہنگی کا اعلان نہیں کرتے تھے، اگرچہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں آپ کا مختار سے خفیہ طور پر رابطہ قائم تھا، چنانچہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ امام سجاد نے علل اعلان اس کبھی بھی رابطہ نہ رکھا، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ عام نشستوں میں مختار سے بیان کرتے تھے اس وجہ سے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں اور حضرت مختار کو اذیت نہ دیں۔ اس کے علاوہ ناصر مکارم شیرازی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ مختار کی مذمت کی روایت کی اسناد نہایت ضعیف ہیں اور ان کا معصوم سے مانا جانا جو ہے وہ اگر ہو بھی تو تقیہ پہ اس کو حمل کیا جائے گا۔ نجم الدین طبسی یہ لکھتے ہیں کہ مختار پر لگائے گئے الزامات کو مختار کی کردار کشی اور بنو امیہ کی ایک سازش قرار دیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جس روایت میں مختار کے لیے طلب رحمت کی وہ روایت بہت معتبر ہے، اور یہ روایت ایک طرح سے امیر مختار کے قیام اور ان کے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے پہ واضح اور بہترین دلیل ہے۔ آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق جس میں مختار کے بیٹے نے خود آ کر امام معصوم سے اپنے والد کے متعلق سوال کیا تو امام نے مختار کی تعریف کی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مختار انتہائی صحیح العقیدہ شخص تھے اور اہل بیت کے صحیح راستے پہ چلنے والے تھے۔ سید عز الدین زنجانی فرماتے ہیں روایت کے مجموع سے مستفاد ہوتا ہے کہ قیام مختار ائمہ معصومین کی تائید سے واقع ہوا تھا اور امام سجاد نے تقیہ کے باعث جو ہے واضح طور پر ان کی تائید نہیں کی تھی۔ عبدالرزاق موسوی المکرم نے لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ کتب لکھی ہیں، آپ کی کتب میں امیر مختار پہ تمام الزامات اور تہمتوں سے آپ کو بری کیا ہے اور کہا یہ سب الزامات جو ان پہ لگائے گئے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے مختار کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا مختار کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے ہمارے گھروں میں جو ہے گھروں کو پھر سے آباد کیا؟ کیا وہ ہمارے قاتلوں کا قاتل نہیں ہے؟ خدا اس پہ رحمت کرے۔ خدا کی قسم میرے بابا نے مجھ کو بتایا تھا جب بھی مختار فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے آپ ان کا احترام کرتی تھی، مختار کے لیے فرش بچھاتی، تکیہ لگاتی، مختار بیٹھتے تو آپ کی بات سنتی تھی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت مختار کے بیٹے ابو الحکم کی طرف رخ کیا اور فرمایا خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، خدا تمہارے باپ مختار پر رحمت نازل کرے، انہوں نے ہمارا حق واپس لیا، ہمارے قاتلوں کو قتل کیا، ہمارے خون کا انتقام لیا۔ تنقیح المقال میں اور اس کے علاوہ تمام کتابوں میں یہ باتیں شاہد ہیں اور یہ سب موجود ہے۔ اب عزیزان محترم میں نے یہ چند جملے اس لیے عرض کیے کہ زمانہ بڑا عجیب سا چل رہا ہے، بیگانے اپنے تقریباً جو ہے حضرت مختار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور ان کی شان میں توہین آمیز جملات بولے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت مختار کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے، یہی بیان کافی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا بدلہ لیا۔ مختار کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ انہوں نے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ حضرت مختار کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ حضرت مختار نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ حضرت مختار کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ حضرت مختار علیہ السلام نے، حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کام کیا کہ آل محمد کے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ حضرت مختار کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے امام سجاد کے اوپر مسکراہٹ کو ظاہر کر دیا۔ حضرت مختار کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے امام سجاد کو خوشحالی عطا کی۔ حضرت مختار کے لیے یہی کافی ہے کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تائید میں جملات بولے۔ حضرت مختار کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اور معصومین نے ان کے لیے دعا کی۔ اور میں نے آپ کے سامنے تمام عبارات کو پڑھا ہے، اور اسی لیے پڑھا ہے کہ آپ یہ جان جائیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ مختار کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، مختار ایک عظیم ترین شخصیت کا نام ہے، مختار ایک بزرگ ترین ہستی کا نام ہے، مختار اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے آل محمد کے گھروں میں دوبارہ سے خوشیاں واپس لے کے آئے۔ مختار اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے آل محمد کے گھر میں خوشحالیاں بھیجی۔ مختار اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے آل محمد کے گھر میں آل محمد کو خوشحالیاں عطا کی۔ آل محمد نے مختار کے لیے دعا کی ہے۔ مختار اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے آل محمد کے گھروں میں دوبارہ سے مسکراہٹیں آل محمد کے گھروں میں بکھیر دی۔ اور میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ دوبارہ سے آل محمد کے گھروں میں دوبارہ خوشیاں واپس آ جائیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا صدقہ، پروردگارہ ہمارے 12ویں کا ظہور ہو، منتقم آل محمد کا ظہور ہو کہ دوبارہ سے آل محمد کے گھروں میں خوشیاں واپس آ جائیں، اور وہی صورتحال ہو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان سب ظالموں سے، ان سب قاتلوں سے انتقام لیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی انشاءاللہ امام کی آمد کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، چونکہ مختار سے دشمنی کیا تھی کہ مختار نے آل محمد کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ مختار سے دشمنی یہ تھی کہ مختار نے چن چن کے ایک 70,000 ملعونوں کو فنار کیا۔ مختار سے دشمنی یہ تھی کہ مختار نے ان کے بڑوں کو مارا ہے۔ مختار سے دشمنی یہ تھی کہ مختار نے ان کے بزرگوں کو مارا ہے۔ مختار سے دشمنی یہ تھی کہ ایک ایک چن چن کے قاتلین امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے بدلہ لیا۔ مختار سے دشمنی یہ تھی کہ مختار نے ان کے گھروں کے جو بزرگ تھے ان کو فنار کیا، اور پوچھ پوچھ کے اقرار کروا کے بتا تو نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو واصل جہنم کیا۔ میں یہ جملہ کہوں گا، جب میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کوفے میں شہادت ہوئی ہے، اور جب شام میں خبر پہنچی ہے تو کیا جملہ کہا، یہ اس حد تک پروپیگنڈا کیا گیا تھا امیر المومنین کے خلاف۔ تو کسی نے کہا کہ قد قتل علی، علی قتل کر دیے گئے۔ تو سوال کیا علی کہاں قتل کر دیے گئے؟ کہا علی کوفے میں۔ کہا کوفے میں کس جگہ قتل کیے گئے؟ کہا مسجد کوفہ میں علی قتل کر دیے گئے۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، علی کا مسجد سے کیا کام ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ کانا یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کانا یصلی، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ جو مجسم نماز علی ہیں، وہ علی جو یہ فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں، وہ امیر کائنات کہ جن کے لیے اتنی جملے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ تو جب امیر المومنین کو بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈے نے نہیں چھوڑا، اور مولا کائنات کو بے نمازی کر کے دکھایا گیا، اور مولا کائنات کے متعلق نعوذ باللہ عجیب عجیب گستاخیاں کی گئیں، اور مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں، مولا کائنات کے قد کے بارے میں، مولا کائنات کے جسم کے بارے میں کبھی کہا گیا کہ مولا کائنات کے متعلق کبھی یہ کہا گیا کہ چھوٹا قد تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کہا گیا کہ موٹا پیٹ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کہا گیا پتلی پنڈلیاں تھیں مولا کائنات کی۔ جب اس طرح کا غلط پروپیگنڈا مولا کائنات کے حوالے سے کیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں مختار تو پھر عام آدمی ہے نا، مختار تو ان کے در کے نوکر ہیں، مختار تو ان کے در کے غلام ہیں۔ تو جب آل محمد کو نہیں چھوڑا تو ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غلط پروپیگنڈا کیا گیا، غلط پروپیگنڈے کیے گئے، اور آل محمد کی توہین کی گئی، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ظاہر ہے آل محمد کی یہ توہین ہے کہ ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور جنازوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے، میری جانیں قربان ہو جائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں۔ مختار وہ شخصیت کا نام ہے، اس مرد مجاہد کا نام ہے۔ اگر میرے عزیز کا یا میرے بھائی کا یا میرے بیٹے کا اگر کوئی
قاتل ہو اور اگر کوئی اس کو قتل کر دے میری محبت میں تو میں تو اس کی ہمیشہ تعریف ہی کرتا رہوں گا نا کہ کیا بات ہے، اس نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو ذرا تصور کرو، جو علی اکبر کے قاتل کو مارے، جو علی اصغر کے قاتل ارملا کو مارے، جو امام حسین کے قاتل عمر کو مارے، جو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو مارے، جو عمر سعد کو مارے، جو سنان بن انس کو مارے، جو خولی کو مارے، اللہ جانے امام سجاد کی کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ عزادارو جب یہ اطلاع ملتی رہی ہے نا کہ جناب یہ سب مارے گئے، یہ سب قتل ہو گئے، یہ سب قتل ہو گئے، تو پوچھا یہ بتاؤ، امام سجاد پوچھتے ہیں آنے والے سے، کہا مولا فلاں بھی مارا گیا، مولا وہ بھی مارا گیا، مولا سنان بھی مارا گیا، مولا خولی بھی مارا گیا۔ مولا کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ حرملہ ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کہ مولا ابھی زندہ ہے۔ تو مولا نے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ فرمایا کہ پروردگارا، اس نے ہم اہل بیت کا بڑا دل دکھایا ہے، اس حرملہ نے۔ امام سجاد کی دعا پوری ہوئی کس کے ذریعے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچا ہے واپس اور یہ جملہ کہا کہ میں نے امام سجاد کو ایسے دیکھا اور تکبیر بلند کی، اور یہ حرملہ اسی ٹائم پکڑا گیا تھا، تکبیر بلند کی، اور جو امام نے کہا تھا جیسے اس کو سزا دی جائے ویسے سزا دی جا رہی تھی۔ تو جب تکبیر بلند کی تو مختار نے پوچھا یہ تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہا میں امام کے پاس موجود تھا، امام نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو مختار نے فوراً سجدے میں سر جھکا دیا۔ یہ تائید معصوم تھی، معصوم کی دعا جہاں سے پوری ہو اس کا نام مختار ہے۔ عزیزو، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کا اور عمر سعد کے سر امام کے پاس پہنچے ہیں تو امام نے دعا دی ہے اور فوراً سجدے میں سر رکھا، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ کبھی ایک ملعون کو پکڑ کے لایا گیا، اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو کاٹا۔ ایک اور ملعون کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے کہا میں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیر مارا۔ ایک اور ملعون کو پکڑ کے لایا گیا، اس سے پوچھا تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے اکبر کے سینے میں برچھی کو مارا۔ ایک اور ملعون کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے کہا میں نے حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے تنور میں رکھا جس کا نام خولی ہے۔ عزادارو، ایک ایک ملعون سے یہ آپ جو مصائب سنتے ہیں نا، یہ وہ مصائب ہیں۔ خدا شاہد ہے، آل محمد نے ذکر نہیں کیا، آل محمد جانتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعوں کو علم ہو جاتا کہ مولا فرماتے ہیں اگر ہمیں اپنے شیعوں کے مرنے کا ڈر نہ ہوتا پھر ہم بتاتے ہیں ہمارا کربلا میں گھر کیسے اجڑا ہے، کیسے علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ عزادارو، یہ سب مخفی تھی چیزیں، لیکن جب مختار آئے تو مختار نے لکھنے والوں کو سامنے رکھا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، بتا تو نے۔ آج جو ہم مقتل کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں نا، یہ سب اکثریت وہ ہیں کہ جو مختار کے دربار میں ظلم ظالموں نے خود بتائے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے علی اکبر کے ساتھ یہ کیا، ہم نے قاسم کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اونو محمد کے ساتھ یہ کیا، اور حکیم بن طفیل آیا تو بتایا میں نے ایسے عباس علمدار کے بازو کو قلم کیا۔ ایک ایک ملعون آتا رہا، پھر پتہ چلا کچھ 20 افراد کو پکڑ کے لایا گیا تو ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہتے رززنا، ہم نے حسین کے سینے پہ اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا، ہم نے حسین کی لاش کو پامال کر دیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم امام پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں اور بائیں طرف۔ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، ایک ایک کر کے اس کے بعد حرملہ سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں 3 تیر چلائے ہیں کربلا میں، میں نے 3 تیر کربلا میں چلائے۔ کہا کون کون سے؟ کہا پہلا تیر میں نے چلایا، عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں، کہا عباس علمدار کی مشک پہ وہ تیر لگا عزادارو اور سارا پانی بہہ گیا۔ کہا دوسرا تیر میں نے چلایا، وہ علی اصغر کے گلے پہ آ کے لگا، اور امام فرماتے ہیں فَذَبَحَهُ مِنْ أُذْنٍ إِلَىٰ أُذْنٍ، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ کہتے ہیں تیسرا تیر میں نے امام حسین کے دل کا نشانہ کر کے چلایا۔ عزادارو میری جانیں قربان ہو جائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو یہ تیر چلتے رہے۔ عزادارو مختار نے جو حکومت کی ہے، عزادارو ایک ایک قاتل امام حسین جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا یہ کربلا گیا ہے یا اس نے امام حسین کے خلاف کوئی قدم اٹھا، چھپے ہوئے تھے تو ہمسایوں سے پتہ کروا کے، جاسوسوں کے ذریعے پتہ کروا کے ایک ایک کو چن کے مارا ہے اور قتل کیا، اور اس کے بعد وہ رفیع شہادت پہ فائد ہوئے، اور ایسی شہادت کا درجہ ملتا ہے کہ حضرت مختار کے مصعب بن
زبیر نے حملہ کیا، حضرت مختار کو دارالعمارہ میں گھیرے میں لے لیا، تو حضرت مختار فرماتے ہیں اپنے انصار سے جو ان کے ساتھی تھے، ابراہیم ابن مالک کے اشتر کافی دور تھے اور ان کو خط پہ خط لکھ رہے تھے لیکن وہ خط ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے، تو کہتے ہیں جب ابراہیم ابن مالک کے اشتر تک خط نہیں پہنچ پا رہے تھے، اگر ان کا لشکر آ جاتا تو مختار کا جو ہے فتح یقینی تھی، اور اگر مختار کے جو انصار تھے وہ بھی اگر بے وفائی نہ کرتے تب بھی مختار جو تھے ان کی فتح یقینی تھی۔ مختار نے ان کو کہا کہ چلو یہ ان کے افراد بے شک ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں تعداد میں، لیکن ہم انشاءاللہ 7,000 کے ساتھ ان پہ ضرور فتح حاصل کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم کوئی ان سے نہیں لڑیں گے، وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ تو دروازہ بند تھا دارالعمارہ کا، کتنے دن محاصرہ رہا، دروازہ کھلا ہے اور مختار اپنے 200 افراد کے ساتھ یا اس سے کم افراد کے ساتھ باہر آئے، اور ملتا ہے کہ حضرت مختار نے بے پناہ ملونوں کو فنار کیا، اور اس کے بعد پھر تیر چلنے شروع ہوئے، ایک پہ ایک تیر مختار کے بدن پہ لگتا رہا۔ مختار اسی طرح سے جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا کہ کربلا کے والی امام حسین، اے امام حسین، جو شہید زمین پہ آتا تھا آپ اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے تھے، مولا یہ مختار جب کربلا جو کوفے کے گلیوں میں زمین پہ آئے ہیں، مجھے یقین کامل ہے کربلا کا والی امام حسین ضرور آیا ہوگا، مجھے یقین ہے جناب سیدہ ضرور آئی ہوں گی، مجھے یقین ہے پنجتن پاک ضرور آئے ہوں گے، اور یہ کہا ہوگا مختار تو نے ہماری خاطر قیام کیا، تو نے ہماری خاطر ان سب سے بدلہ لیا، تو نے ہماری خاطر ان سے انتقام لیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مختار زمین پہ گرے، عزاداروں زخموں سے چور ہیں، لیکن مختار اپنے کوہنیوں کے بل چلتے جا رہے ہیں، عزاداروں کوہنیوں کے بل چل رہے ہیں۔ اب مختار سے کوہنیوں کے بل بھی چلا نہ گیا تو ملتا ہے لیٹ کے رینگتے ہوئے عزاداروں مختار آگے جا رہے ہیں مسجد کوفہ میں۔ اب سب حیران ہیں مختار کہاں جا رہے ہیں۔ عزاداروں میں نے جب کہا نا گھٹنیوں کے بل چل کے، جانتے ہیں یہ کون سا موقع تھا؟ عزاداروں کربلا کے میدان میں سیدہ کا چاند، عزاداروں ایک جملہ میں اس کے ایک جملے کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا، عزاداروں مختار وہاں سے آگے جانے لگے آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے، عزاداروں خون بدن سے جاری ہے، مختار آگے جا رہے ہیں، سب نے دیکھا کہاں جا رہے ہیں، دیکھا کہ مختار اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں جس محراب میں امیر المومنین کو شہید کیا گیا تھا۔ عزاداروں وہاں پہنچے اور ایک مرتبہ مختار کی آنکھیں بند ہو گئیں، ظالموں نے آ کے مختار کے سر کو بدن سے جدا کیا۔ عزاداروں مختار رینگتے ہوئے، مختار کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے وہاں پہنچے، لیکن میں یہ جملہ کہوں گا مختار آپ نے آل محمد کے دل کو خوش کیا، اللہ جانے کون کون آپ کے استقبال کو آیا ہوگا، عزاداروں کون کون آپ کے استقبال کو آیا ہوگا۔ عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں، عزاداروں مختار وہاں پہنچے، لیکن عزاداروں یہ اسی طرح سے پہنچے تھے جس طرح سیدہ کا لال۔ عزاداروں جب علی اکبر نے آواز دی ہے نا تو مولا چلے، حمید ابن مسلم کہتا ہے مولا 3 طریقوں سے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، پہلے چلے پھر بیٹھ گئے، پھر چلے پھر بیٹھ گئے، اب مولا سے چلا نہ گیا۔ عزاداروں لکھتے ہیں زانو بزانو بلاش پسر رسید، ارے گھٹنیوں کے بل چل کے جس طرح ایک بچہ عزاداروں چلتا ہے، کہتے مولا علی اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائے، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائے، میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اس مرد مجاہد کی، اس منتقم آل محمد کی۔ اے امام زمانہ آپ نے بھی انتقام لینا ہے، مولا اس مختار نے بھی انتقام لیا، اور امام حسین نے بتایا تھا کہ ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا جو انتقام لے گا۔ عزاداروں خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزاداروں ایک جملہ مختار کے حوالے سے بیان کر دیں، عزاداروں آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا، عزاداروں اس قافلے کا آنا تھا۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ آؤ آل محمد کے چاہنے والوں کو اذیت دیں اور انہیں بتائیں کہ تمہارے مولا کو ہم نے مار دیا ہے، تمہارے مولا کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ کہا کس کو لائیں؟ کہا مختار کو لے کے آؤ۔ عزاداروں زنجیروں میں جکڑے مختار جب دربار میں آئے ہیں تو اس کے بعد کہا کہ اے مختار تو اپنے حسین کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ کہاں حسین، کہاں تیرا نجس دربار، میرے حسین یہاں کیسے آئیں گے؟ عزاداروں تشت سے کپڑا ہٹایا تو مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے نا تو اتنی زور سے اپنے بازوؤں کو ہلایا، ملتا ہے کہ ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور ایک خادم کی تلوار، ایک غلام کی اور ایک اس کے نوکر کی تلوار کو پکڑا اور پکڑ کے ابن زیاد کی طرف جانے لگے تھے کہ امام سجاد کی آواز آئی، چچا مختار
ابھی نہیں، عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں، اس لیے کہ میں اکیلا نہیں، میری پھوپھیاں بھی آئی ہوئی ہیں، عزاداروں میری جانیں قربان۔ مختار نے تلوار کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا مختار آپ سے اتنا برداشت نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس، لیکن میری جانیں قربان ہو جائیں۔ ذرا تصور کرو، آپ سر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے، آپ نے بیویوں کا سنا اور برداشت نہیں کر سکے، ذرا سوچو کیا حال ہوا ہوگا جب بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی اور بھائی ذبح ہوتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجڑ گیا ہے بطول کا گھر، حسین چپ ہے۔ اجڑ گیا ہے بطول کا گھر، حسین چپ ہے۔ خدا کی مرضی میں سر جھکا کر، حسین چپ ہے۔ یہ صبر کی کون سی ہے منزل، پسر قبرچی سے چھد گیا دل، وہ ہنس رہا ہے سرحان قاتل، اٹھائے ہاتھوں پہ لاش اکبر، حسین چپ ہے۔ اجڑ گیا ہے بطول کا گھر، حسین چپ ہے۔ گیا ہے لاکھوں میں وہ اکیلا، چلائے جاتے ہیں تیر آدھا، کہیں سے برچی کہیں سے بھالا، برس رہے ہیں کہیں سے پتھر، حسین چپ ہے۔ لگا ہے کیوں میرے دل کو دھڑکا، ہائے ہائے ہائے، لہو سے کس کے یہ تر ہے چہرہ، کہاں ہے اصغر بتائے مولا، سوال اصغر کی ماں کا سن کر، حسین چپ ہے۔ اجڑ گیا ہے بطول کا گھر، حسین چپ ہے۔ نصیب راہب جو شہ نے بدلا، یہاں پہ خاموش کبریا تھا، مگر یہ منظر ہے کربلا کا، یہاں پہ دیکھ کر خدا کو اکبر، حسین چپ ہے۔ اجڑ گیا ہے بطول کا گھر، حسین چپ ہے۔ کہا یہ قاصد نے رو کے مولا، مریض بیٹی کا خط ہوں لایا، سلام سب کو ہے اس نے لکھا، سلام کا بس جواب دے کر، حسین چپ ہے۔ اجڑ گیا ہے بطول کا گھر، حسین چپ ہے۔ ہوئے ہیں زخموں سے چور مولا، بدن سے بہتا ہے خون کا دریا، کہے تو رک دوں لٹ کے دنیا، مدد کو آیا حیرن میں ظافر، حسین چپ ہے۔ اجڑ گیا ہے
بطول کا گھر حسین چپ ہے. خدا کی مرضی میں سر جھکا کر حسین چپ ہے. لگا ہے کیوں میرے دل کو دھڑکا، لہو سے کس کا یہ تر ہے چہرہ، کہاں ہے اصغر بتائے مولا، سوال اصغر کی ماں کا سن کر حسین چپ ہے. اجڑ گیا ہے بطول کا گھر حسین چپ ہے. حسین گوہر یہ جانتا ہے، سفر یہ 1400 سال کا ہے، ستم جو اب تک وہ سہ رہا ہے راز اس میں کوئی تو اکبر، حسین چپ ہے. اجڑ گیا ہے بطول کا گھر حسین چپ ہے. خدا کی مرضی میں سر جھکا کر حسین چپ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انت عالم بسرائرنا فصلها، انت عالم بمهماتنا فقفها، انت عالم بهوائجنا فقضيها، یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. انہی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگارہ اس بی بی کا صدقہ جو کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی گئی، پروردگارہ اس بی بی کا صدقہ کہ جس نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے عباس جب ہم مدینے سے چلتے آپ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اے عباس آ کے دیکھ لو کہ اب بے مکنا و چادر علی رسول کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جا رہی ہیں. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام کی حاجات کو پورا فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جان نثاروں میں شامل فرما. امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے. پروردگارہ سب سے بڑی دعا اور آج کی سب سے اہم ترین دعا آج کی رات میں شب 14 میں، پروردگارہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. ہمیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. ہمیں کربلا معلیٰ جانا نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرۃ شفاعت المعصومین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرۃ شفاعت المعصومین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرۃ شفاعت المعصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. 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 اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. واحشرنا فی زمرۃ اصحاب الحسین واجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین. اللہم صلی علی
फातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर मुस्तौदा फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्म। परवरदिगारा इस कोरोना वायरस की वबा से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगारा जो जो बीमार है कोरोना वायरस से उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगारा जिनके रिज़ल्ट गए हुए हैं अभी रिज़ल्ट नहीं आए, परवरदिगारा उनके रिज़ल्ट जो हैं परवरदिगारा मनफी आए और उन सब की इस कोरोना वायरस से जान छुड़वा दे। परवरदिगारा जो जो इस वक्त हमारे अजीज़ अकरबा दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमवतन परवरदिगारा ईरान में, पाकिस्तान में, दुनिया के जिसकी कोने में बीमार हैं, अलील हैं, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इराक़ में जो बीमार है, शाम में बीमार है, यमन में और लबनान में, परवरदिगारा उन सब की जान माल की हिफाजत फरमा, उन सबको सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो कोरोना वायरस की वबा में काफ़ी हद तक आलूदा हो चुके हैं परवरदिगारा, और वायरस हर तरफ फैल चुका है परवरदिगारा, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का है। तू करीम है, तू रहीम है, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत ख़ताकार हैं परवरदिगारा, हमारी ख़ताएँ बहुत ज़्यादा हैं, हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं परवरदिगारा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, इस वबा को हम सबसे दूर फरमा परवरदिगारा, इस कोरोना की वबा को हम सबसे दूर फरमा परवरदिगारा, इस वबा को हम सबसे दूर फरमा परवरदिगारा। हम तेरी बारगाह में हाथों को जोड़ के बैठे परवरदिगारा, इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इमाम रज़ा के हरम में ज़ियारत के बाद एक इस्तिग़फ़ार मुस्तहब है, वो भी पढ़ते हैं हम गुनाहों की बख्शिश के लिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाल वल इकराम व अतूबु इलैह। असअलु अन युसल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन तौबत अब्दिन ज़लीलिन ख़ाज़िन ख़ाशिइन फ़क़ीरिन मिस्कीनिन मुस्तकीन ला यमलिकु लिनफ़्सिही नफ़अन वला ज़र्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा। परवरदिगारा तमाम को सेहत व सलामती अता फरमा परवरदिगार, तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम के गुनाहों की बख्शिश फरमा दे परवरदिगार। मौत से किसी को कोई खौफ नहीं है, लेकिन ऐसी मौत हो जो इस्लाम के लिए, दीन के लिए हो, इज़्ज़त व आबरू वाली मौत परवरदिगार अता फरमा। ऐसी मौत ना हो कि बेटा बाप को ना देख सके, बाप बेटे को ना देख सके, ज़ौजा जो है अपने शौहर को ना देख सके, शौहर अपनी ज़ौजों को ना देख सके, और माँ बाप आपस में जुदाइयाँ हो जाएँ, ना देख सकें, ना उनके चेहरे को देख सकें, एक अजीब मंजर। और ये सूरत हाल में परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगारा, जनाब सैयदा का सदका सबको सेहत व सलामती अता फरमा, तमाम की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा परवरदिगारा, तमाम के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार। हमारे गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को बख्श दे परवरदिगारा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। और हकीकत है ये बलाएँ जो आती हैं हमारे गुनाहों का नतीजा है। दुआए कुमैल में आप नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, ए अल्लाह मेरे उन गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे कि जिनकी जो बलाओं के नाजिल होने का सबब बनते हैं, जिनकी वजह से बलाएँ नाजिल होती हैं। और रिवायत में है कि जब लोग नए गुनाह करना शुरू करेंगे अल्लाह उनको नई बलाओं में मुब्तला कर देगा। ये हमारे गुनाहों की वजह से। तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें। ए अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह एक शख्स आया मौला अमीर कायनात की खिदमत में, कहा मौला मेरे पास रोज़ी नहीं है। मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। एक कहता है औलाद नहीं, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। एक कहता है मकरूज़ हूँ, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। एक कहता है परेशान हाल हूँ, का इस्तग़फ़ार पढ़ो। एक कहता है सुकून नहीं है, यानी जिसने जो कहा मौला ने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। ये सब कुछ हम बयां है हमारे गुनाहों की वजह से। यानी अगर इस्तग़फ़ार पढ़ोगे गुनाह बख्शे जाएंगे, रहमतें तुम्हारे पास आएंगी। गुनाह इस्तग़फ़ार पढ़ोगे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, अल्लाह तुम्हें औलाद अता करेगा। इस्तग़फ़ार पढ़ोगे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, रिज़्क़ में वसअत होगी। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सब के लिए आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगारा जब तक ज़िंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएँ तो इनकी मोहब्बत का, इनकी उल्फत का, इनके इश्क का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा पंचतन पॉइंट की पूरी टीम की तमाम की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा मेरी मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा जिस चीज़ ने हमसे इल्तमास से दुआ के लेगा उन सबकी दुआओं को फ़र्दन फ़र्दन अपनी बारगाह अक़दस से मंजूर और कबूल फरमा। परवरदिगारा मेरी वालदा के दराजात को बुलंद फरमा, आला इल्लियीन में जवार मासूमीन अता फरमा। परवरदिगारा मेरे वालिद साहब को सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा
परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बच्चियाँ जवान हो चुकी हैं परवरदिगारा और अपने घरों में बैठी हैं वालदैन के, परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हज़रत मुख्तार अलैहिस्सलाम का सदका, परवरदिगारा चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, उन सबको परवरदिगारा बराबर के कुफ़ अता फरमा। परवरदिगारा उन सबको बराबर के कुफ़ अता फरमा। जिनकी बच्चियाँ अपने ससुराल में नाखुश हैं उनकी बच्चियों को खुशियाँ खुर्रमियाँ अता फरमा। परवरदिगारा जिसने हमसे दुआ के लिए कहा उन सब की दुआओं को फ़र्दन फ़र्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ख़ानम तैयबा बुखारी इस वक्त जो है वो शदीद बीमार हैं, दुआ करें परवरदिगारा उनको सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। और मेरा राब्ता है, मुझे बताया गया कि बहरहाल इन्फेक्शन की वजह से इंशाल्लाह दुआ करें परवरदिगारा आलम करम करेगा, परवरदिगारा उनको सेहत व सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा रिफ़त फ़ातिमा फरमा रही हैं कि इनकी वालदा और मोहम्मद अली और मोहम्मद रज़ा उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा उनके तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, उनके नसीब बेहतर हो। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मैं यहाँ पे एक दुआ करना चाहता हूँ। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो मरीज़ हैं और ख़ानम तैयबा बुखारी जो इस वक्त जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज हैं, दुआ करें परवरदिगारा उनको सेहत व सलामती अता फरमा। मैं 5 मरतबा उनके लिए और तमाम मरीज़ों के लिए इस आया करीमा की तिलावत कर रहा हूँ, आप भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। परवरदिगारा उनको और तमाम मरीज़ों को शिफा आफियत सेहत आजिल अता फरमा। परवरदिगारा शहबाज जिंदा भाई रिज़्क़ के लिए दुआ के लिए कहा है, नासिर अली, मुनीर हाशमी, सजाब हुसैन की दिली आजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा शहबाज जिंदा के ज़िक्र के लिए दुआ उनको तौफ़ीक़ात में हो ताकि वो ज़िक्र आले मोहम्मद कर सकें। हादी बुखारी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, निसार, जैदी, ताज़ीन, ज़हरा, अदील, अकील, अली, हसनैन, तनवीर, ज़हरा और आगा, शब्बीर, सादिया आगा और फैमिलीज़, इन सब के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार इनकी परेशानियों को दूर फरमा। और सबसे पहली दुआ मैं आप सबके लिए ये कर रहा हूँ कि करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, असर अब्बास की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। इसरार मेहदी और उसके अलावा तैयब शाह साहब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, इनकी बहन को सेहत व सलामती अता फरमा। मोहम्मद वसी की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हातिम जनावाला की परवरदिगार शादी का जो मसला है उनको दूर फरमा। परवरदिगारा जो रिज़्क़ के लिए शहबाज भाई की रिज़्क़ के लिए दुआ है, परवरदिगार उनकी रिज़्क़ में वसअत बरकत अता फरमा। सिफ्त बुखारी की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हाशिम अली, परवरदिगारा कोरोना के लिए दुआ है कि वो दुआ कहने कि कोरोना के लिए दुआ करें। परवरदिगारा मेरी दुआ है कोरोना के वायरस से सबको महफूज फरमा। परवरदिगारा खैर अब्बास बुखारी के लिए दुआ गो हैं। और उसके अलावा हमारे साथ जो नाम चल रहे हैं, मासूमा जैदी, जवार काजिम नकवी करबलाई, हादी बुखारी और उसके अलावा अब्बास जाफरी, सैयद अब्बास मोहम्मद अब्बास जाफरी, परवरदिगारा इनको सेहत व सलामती अता फरमा, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा और इनके बच्चों को इनके हिफाजत में रख। परवरदिगारा इनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी बहनों को सलामत रख। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सैयद आस्तान रज़ा जाफरी, उनकी अहलिया को सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सैयद हसन इकबाल भाई और उनकी अहलिया को सेहत व सलामती अता फरमा, उनको सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा मुश्तबा भाई को सेहत व सलामती अता फरमा, मेरे वालिद साहब को सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा सैयद वजाहत अली नकवी के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। वसी शाह के लिए दुआ गो हैं, नासिर हुसैन के लिए दुआ गो हैं, मोहसिन इर्तज़ा, असर अब्बास, शब्बीर हुसैन की सेहत के लिए दुआ गो हैं, सफदर हुसैन, हैदर मेहदी, सकीना बीबी और आज़िफ़ अली और औलाद नरीना के लिए दुआ गो है। परवरदिगारा उसके अलावा ज़ुल्क़रनैन नकवी के लिए दुआ गो हैं और अली वाले उनके लिए दुआ गो हैं, अली शाह के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हादी बुखारी, ज़ुल्क़रनैन नकवी, वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सफदर हुसैन आपके लिए दुआ गो हैं, ज़ुहैब सईद के लिए दुआ गो हैं, मुर्तजिज़ जाफरी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार इनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा और इनके वालिदैन को सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। इनकी शादी के जो मसाइल हैं परवरदिगार उनको दूर फरमा।
تصور حسین کو صحت و سلامتی عطا فرما، پروردگار محمد حسن کے لیے دعا گو ہیں، اور پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا سید کاظم نقوی زوار کاظم نقوی کربلا کاظم بھائی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور سلیم کے گھر والوں کے لیے دعا گو ہیں، ان کے غالباً سسر کی کن کی ڈیتھ ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، بہرحال جن کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما، اور کاظم بھائی آپ کے لیے اور G62 امام بارگاہ کے تمام جو خدمت گزاران ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں، اور سلیم بھائی کے لیے، عمران کے لیے، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اس کرونا وائرس کی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مشہد مقدس میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، سیدہ ماشاءاللہ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کی آواز مشہد میں گونج رہی ہے، آپ کے نام مشہد میں گونج رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے تو مولا کی بارگاہ میں سب کے نام موجود ہیں، لیکن یہ الحمدللہ سیدہ کلثوم زہرا زیدی کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے علاوہ پروردگارہ علی شاہ صاحب کے لیے دعا گو ہوں، سدرا کے لیے دعا گو ہیں پروردگار سید امداد علی شاہ، سید احمد شاہ، اور اس کے علاوہ احمد شاہ، سید حسن رضا، سید کاظم رضا، سرون خان آپ سب کے لیے دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں، مولا آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہادی بخاری کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگارہ واجد بھائی کے ہاں اور ساجد بھائی کے ہاں، پروردگارہ مصری بھائی کے ہاں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ کاشف بھٹو کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سعادت حسین کے لیے دعا گو ہیں ان کی مشکلات کے لیے، اور بہت شکریہ محسن رضا کیاری بھائی آپ نے میرے لیے دعا کی، مولا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے، اور مولا رضا کو سلام پیش کیا ہے۔ شیرین بہن کے لیے میں دعا گو ہوں، ڈاکٹر شیرین کاظمی حفظہ اللہ، پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور میری بہنوں کو تمام کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے بھائیوں کو خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور یہ حضرت مختار کے حوالے سے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ مجلس کے حوالے سے، تو بہرحال پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ شیرین بہن آپ کے لیے بہت بہت دعا گو ہوں، سمیرہ کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، قاسم رضا بھائی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور ہادی بخاری کے لیے دعا گو ہیں، سہیل بخاری بھائی اور ان کی اہلیہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، شوزب بیٹے کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ صحت و سلامتی عطا فرما، پروردگارہ سدرا کے لیے اور کاشف کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے ساجدہ رحیم کے لیے دعا گو ہیں، اور سجاد کے لیے دعا گو ہیں، ساجد حسین کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، پروردگارہ تو یہ واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، پروردگار رفت فاطمہ رزق کے لیے دعا گو ہیں، کربلا کی زیارت کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار سعادت حسین کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے دعا گو ہیں، پروین اعجاز اور سرمد بخاری کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا یاسر بھائی کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اور دانیہ کی جو شادی کی مشکلات ہیں پروردگارہ ان کو دور فرما، اور یہ شادی خیر و عافیت سے آخری منازل تک پہنچ جائے، تمام مشکلات کو آسان فرما، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ناصر حسین محمد اون کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جناب سید اسلام اللہ علیہ کا صدقہ سدرا کے لیے دعا گو ہیں، ناصر حسین حیدر مہدی کے رزق کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ مشہد علی کے لیے دعا گو ہیں، منتار علی کے لیے دعا گو ہیں ان کی مشکلات آسان ہو، پروردگارہ عبیر رضا بخاری کے لیے، اور اس کے علاوہ قاسم بخاری کے لیے، سبت نقوی کے لیے، اور جو ہمارے ساتھ ساتھ جو موجود ہیں حسین بی بی کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا سفیر کی کے تمام آسانی پیدا ہونے کے لیے، اور پروردگارہ جو اس وقت کاروباری مشکلات میں مبتلا ہیں پروردگارہ ان کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما، زوار کاظم بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے، اور پروردگارہ سلیم کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، سلیم کے سسر کی ڈیتھ ہے، اگر ان کا نام بھی بتا دیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے مولا کی بارگاہ سے، بہت نیک شخصیت اور خدمت گزار ہیں ذوالجناح کے، اور ان کی ماشاءاللہ بہت خدمات ہیں امام بارگاہ G62 میں، پروردگار عالم ان کے سسر کی مغفرت فرما اور اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما، پروردگار ہادی بخاری بھائی کے لیے دعا گو ہیں، واسطہ محمد والے شوزب علی مہدی اور انسیہ بطول کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ واسطہ محمد والے محمد کا سیدہ کلثوم زہرا زیدی کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ ان کو سلامت رکھے، اور الہی آمین، بہت شکریہ آپ کی دعا کا، مولا آپ کو سلامت رکھے، سمینہ سعادات کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے، ذیشان فاطمہ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار عالم آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔
बहुत शुक्रिया मुर्तजिद, मौला आपको सलामत रखे। आपने हमारे लिए दुआ की और कासिम शाह शबीर हैदर की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मौला आप सबको सलामत रखे। मशद अली के लिए दुआ गो हैं। आपकी तरफ से मैं इमाम रज़ा अलैहि सलाम की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बतूल के लिए दुआ गो। सईद वजाहत अली नकवी की वालदा के लिए दुआ कह रहे हैं। औन अली हैदर के लिए दुआ गो हैं। खुश रहने की दुआ की है तैयब शाह साहब ने, माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। आप भी खुश रहें, सदा सलामत रहें। और सिदरा के लिए दुआ गो हैं। अली मेहदी और सैयदा ज़ैनब के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार इनके हालात बेहतर हो जाएं और इनकी तमाम वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इनके बेटे के लिए दुआ गो हैं। जनाब सीधन की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। नासिर हुसैन हैदर मेहदी, मौला के हरम में नकारा बज रहा है, नौबत बज रही है। अपनी दुआओं को अपने जहन में रखें, इंशाअल्लाह ताला कोई परेशान हाल यहाँ से नहीं जाएगा वापस। मोहम्मद औन के लिए दुआ गो हैं। शाह सवार भाई के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मोहसिन और की बहन के लिए दुआ गए कि उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मोहम्मद औन की सेहत के लिए। मोहम्मद वसी, ज़ीशान फ़ातिमा, हादी बुखारी और रिफ़त फ़ातिमा के वालिद मरहूम के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार के दर्जात को बुलंद फरमा। इश्तियाक हुसैन के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका औन के लिए दुआ गो हैं। उसके अलावा शबी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जरार के लिए दुआ गो हैं। और उसके अलावा जब्बार बुखारी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा वसी हैदर के लिए दुआ गो हैं। और जो हमारे साथ आज़ेफ़ अली और जो हमारे साथ मौजूद हैं उन सब के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार सब की तमाम की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा हसनी हुसैनी भाई की तमाम फैमिली के लिए दुआ गो हैं। आगा शबीर हुसैन, सईदा आगा और जो नाम इन्होंने दिए हैं। ज़हरा नसरीन के लिए दुआ गो हैं। अली हुसैन, राफ़े कुलसूम, मोहम्मद अली, निसार ताज़ीन, आबदा, ताहिरा, साहिदा, मुस्तफ़ा, सलमा, मरियम, मासूमा, सायरा, हसन उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ गो हैं। शफ़क़ अली, अलमदार, अब्बास, सुरैया, मुर्तज़ा, मेसम, लैला, समीमा, अहमद हसन, शहरबानो और उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका परवरदिगारा इमरान की वालदा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा मुज़ाहिर भाई के हाथ में तकलीफ़ है और कामरान के हाथ में तकलीफ़ है। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वसी हैदर की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा आला इल्लियीन में हम सब के मरहूमीन को जगह अता फरमा। परवरदिगारा जब तक ज़िंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएँ तो मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। मोहम्मद वसी हैदर की मुश्किलात के लिए दुआ गो हूँ। आप सबके रिस्क में वसत के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा नगी आगा नकी के कर्ज़ों के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा आगा मुर्तज़ा के लिए, आगा तकी के लिए, आगा रज़ा के लिए, हुसैन भाई, अली भाई के लिए और परवरदिगारा मासूमा के लिए दुआ गो हूँ। उसके अलावा हादी के लिए दुआ गो हूँ, रिजवान के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कुमैल सलमान के लिए दुआ गो हूँ। सईद मुश्तबा नकवी बीमार है, परवरदिगारों को सेहत व सलामती के तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के जनाब सैयदा का सदका जब तक ज़िंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएँ इनकी मोहब्बत का दामन हमारे हाथ में हो। आज की रात की फिर अहम दुआ, फिर अजीम तरीन दुआ जो हमारी सब दुआओं पे हमारी दुआएं उस पर कुर्बान है। वो एक दुआ क्या, पहली दुआ हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारे वल मुस्तशहीदीन बैन यदै। ज़ुहैब अली शाहानी के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार की मुश्किल दूर फरमा। वजअल मिन अंसारिही व आवाने। और आज के लिए जो आज की अहम तरीन दुआ हमने रखी थी वो क्या दुआ थी, करबला की ज़ियारत की। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन। कौन करबला जाता है, आमीन कहे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िदा हुसैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगारा अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन। ज़ुहैब सईद के लिए दुआ है, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन। 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 परवरदिगारा हमें 40 पे करबला मशी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा हमें 40 पे करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मोहम्मद अब्बास जाफ़री को, हमें मुश्तबा भाई को, हम सबको 40 पे करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद
الدنیا زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی الاربعین زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی العاشورہ زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی العرفہ زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی النصف من شعبان زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی الشہر رمضان زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی کل سنہ زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی کل یوم زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی کل لیالی زیارت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرت شفاعت المعصومین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت المعصومین وفی الآخرت شفاعت المعصومین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واشرنا فی زمرۃ اصحاب الحسین واجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین۔ پروردگارہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر میں کورونا کے مریضوں کے لیے اور خانم طیبہ بخاری جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے مشہد مقدس سلطان سریر ارتضیٰ مالک تقدیر و رضا کی بارگاہ سے دعا گو ہوں۔ پروردگارہ تمام کورونا کے مریض جو اس وقت ہاسپٹلوں میں ہیں یا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے یا آئی سی یو میں ہے یا وینٹیلیٹر پہ ہیں، پروردگارہ یا جن کی رپورٹیں گئی ہوئی ہیں، پروردگارہ سب کو آج کی رات کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ یہ اس شہید کے صدقے میں جس نے آل محمد کے گھروں میں خوشیاں بکھیر دی، پروردگارہ سب کو آل محمد کے صدقے میں صحت و سلامتی عطا فرما۔ بیمار کربلا کا صدقہ، بیمار مدینہ کا صدقہ، اسیر بغداد کا صدقہ، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خانم طیبہ بخاری کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ جو جو بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں، ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، مسیح زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو راضی ہم سے فرما۔ پروردگارہ با ایمان دنیا میں رہیں اور با ایمان دنیا سے جائیں۔ یہ بڑی فضائیں چل رہی ہیں، بڑی عجیب عجیب گفتگو ہو رہی ہیں، بڑی بڑی زبانیں کھل رہی ہیں، آل محمد کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ پروردگارہ جو عقیدہ ہم نے ماں کی گود سے لیا تھا وہی عقیدہ لے کے ہم اس دنیا سے جائیں۔ پروردگارہ جو علی علی کا نام ہم نے ماں کی گود سے لیا تھا وہی علی علی کا نام لیتے ہوئے جائیں۔ جو حسین حسین ہم نے ماں کی گود سے سنا تھا وہ حسین حسین سنتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اور یہی جملہ ملتا ہے کہ جب کوئی آخری زمانے میں با ایمان دنیا سے جائے گا تو سب فلائے ملائکہ تعجب کریں گے کہ یہ با ایمان دنیا سے چلے گا۔ پروردگارہ بڑی اہم دعا کر رہا ہوں، آمین کہ پروردگارہ جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، الفت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی محبت کا دامن، ان کے عشق کا دامن، ان کی الفت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی سب کچھ مل گیا آپ کو، یہ دعا قبول ہو گئی سب کچھ پا لیا۔ پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا، جب موت دے دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، ایک 12ویں کی اور ایک جناب سیدہ کی۔ جناب سیدہ کی کیا آواز آ جائے اور 12ویں کی کیا آواز آ جائے؟ اے مرنے والے آرام سے مر، میں سیدہ تجھ سے راضی ہوں، میں سیدہ تجھ سے خوش ہوں۔ امام زمانہ کی آواز آ جائے، اے مرنے والے آرام سے مر، تو جو ہے میرے لشکر میں انشاءاللہ شامل ہوگا اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ پروردگارہ ہم سب کو، پروردگارہ امام زمانہ کو، جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی ہو، خوشنود فرما۔ سید مشتاق حسین شاہ کی طرف سے دعا گو ہیں، پروردگار ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ فاطمہ بطول کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو مالی مشکلات چل رہی ہیں اس وقت پاکستان میں، پروردگار مالی مشکلات کو آسان فرما۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مالی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ جو وینٹیلیٹر میں ایران میں اس وقت مریض ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم یہ راستے کھلیں تاکہ ہم سب زیارات پہ آ سکیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ کا صدقہ، پروردگارہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری پاک فوج کی ہر محاذ پہ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ آگے جو جلوس برآمد ہوں گے، یہ 21 کا جلوس جو ہے اور دوسرے جو عزاداریاں ہیں، پروردگارہ ان سب کو احسن طریقے سے برگزار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جشن امام حسن ہونے والا ہے، پروردگارہ انشاءاللہ کل کی رات جشن ہے، پروردگارہ ہم سب کو اس جشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یہ جشن ہمیں صحیح معنی میں برگزار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انت عالم بسرائرنا فصلها، انت عالم بمہماتنا فقفها، انت عالم بحوائجنا فقضها، یا کافی المہمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ ایک دشمنان اہل بیت پہ لعنت کی جاتی ہے، وہ ہم لعنت کرتے ہیں، آپ سب آمین کہیں۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین وقتلۃ الحسن والحسین، التماس دعا، وقتلۃ اہل بیت نبیک، اللہم لعن
أعداء آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب وهوانا فوق هوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي اللهم ادعهم إلى النار دعا واركسهم في أليم عذابك ركسا واحشرهم وأتباعهم إلى جهنم زمرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ نام جو ہے نا یہ مجلس کے فوراً بعد آپ ساتھ ساتھ بھیج دیا کریں تاکہ اب یہ دعا مکمل، لیکن پھر بھی میں دعا گو ہوں پروردگارہ جو نام اب بھی آ رہے ہیں پروردگارہ ایک مرتبہ پھر وہ میں نام لیتا ہوں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کمیل کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں پروردگارہ پنجتر ٹی وی کی تمام اراکین کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے جناب سیدہ کے صدقے میں جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایک وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے، ہر شہر سے، ہر قریے سے، ہر بستی سے، ہر دیہات سے لبیک یا حسین کی آواز بلند ہو۔ میں یہ مشہد سے بیٹھ کے رخ کرتے ہیں کربلا کا، میں 10 مرتبہ کہتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 10 مرتبہ میں یہاں سے کہتا ہوں، اپنی آوازوں کو کربلا پہنچاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا امیر المومنین، لبیک یا سیدہ سلام اللہ علیہا، لبیک یا آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زیارت پڑھنے اور اس کے بعد میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیہ جتنے کا وابی والا امے کا واقعی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والعمر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی وابن سیدی مولایا ابن مولایا اجل اللہ تعالی فی فرجک الشریف وجعلنا من المتمسکین بولایتک ولمنتظرین لامرک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری یا علی، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آخر میں ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آج کی رات شب 14 ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر دیں، اور اس کا ثواب مشہد مقدس سے ان تمام مرحومین کو ہم ایصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ذالک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ذالک اللہ ربی۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات، پروردگار تمام کے مرحومین، بالاخص سلیم کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، پروردگار ان کے سب کے درجات کو بلند فرما، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، پروردگار جو کرونا وائرس سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یا کاش
کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.